خان کی سیاست میں اس وقت گہما گہمی مچی ہوئی ہے اور تمام تر سیاسی پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد درج کر دی۔ اس سیاسی گہما گہمی میں جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے؟ موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب احمد سلمان بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر، تو احمد بلوچ صاحب، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے پاکستان کی کرنٹ سچویشن جو ہے پولیٹیکل سیاست میں جو گہما گہمی چل رہی ہے، جو اپوزیشن کی پارٹیز پہلے ایک دوسرے کی مخالف تھیں اور وہ سب ابھی مل کے اتحاد کر کے انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کے اندر بلا شبہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کہ انہوں نے اپنی 22 سے 25 سالہ جد و جہد کے اندر جو ایک بڑا کام کیا کہ وہ اپنے ووٹر کو، یوتھ کو، نوجوان کو، خواتین کو وہ اس بات پر لے کر آئے کہ ہمیں پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں جمہوری انداز میں اور ووٹ کی طاقت کے اوپر ہمیں آتے ہوئے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ کہ ان 4 سالوں کے اندر عوام کے اندر مایوسی رہی، بد اعتمادی رہی، اور سب سے پہلے تو عوام نے اس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں آئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے کہ اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، احساس بھی ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے، مگر ان کو یہ نظر آیا کہ جن کو ڈاکو کہتے تھے اور جن کو ڈاکو کہنا ان کے پاس میں کبھی نہیں جاؤں گا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اقتدار کے لیے ان ڈاکوؤں کے انہوں نے پیر بھی پکڑے، اور جن کو یہ چپڑاسی کے لقب دیتے تھے اور جب ضرورت پڑی تو انہوں نے چپڑاسیوں کو بھی اپنا ساتھ جو ہے کہ وہ دیا، مگر وہ ٹیم کے جو ان کے ساتھ موجود تھی پہلے دن سے، جس کے اندر انہوں نے قربانیاں بھی کی، جدوجہد بھی کی، پر اس کا ان کو ثمر نہیں ملا۔ ایک تو پہلے پارٹی کے اندر بھی دکھ تھا، غم تھا، افسوس تھا کہ جو ہم نے خان صاحب کے لیے کیا وہ ہمیں نہیں ملا۔ انہوں نے ابھی تک جو ہے کہ پاکستان کو ایک کرکٹ میچ سمجھا ہوا ہے کہ پہلی گیند پہ میں باؤنسر ماروں گا، دوسری پہ میں ٹپ کروں گا، چوتھی پہ میں چوکا لگاؤں گا، مگر وہ ابھی تک بھی اسی بات سے باہر نہیں آ رہے کہ وہ اس کو بھی ایک کھیل سمجھ رہے ہیں، اور عوام اس کھیل کے اندر کھیل بن چکی تھی، اور اس کا فائدہ جو ہے کہ وہ اپوزیشن نے جو ہے کہ وہ اٹھایا۔ پر اس سارے سینیریو کے اندر جو پاکستان کی عوام کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ یہ سب آج جو خان صاحب نے بھی تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر بھی انہوں نے مختلف عوامل کی طرف، شواہد کی طرف گفتگو کی کہ ہماری سیاست کے اندر کون کون سے باتیں ہیں کہ جو افیکٹ کرتی ہیں اور جس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 100 دن میں ہم تبدیلی کچھ نہ کچھ لے آئیں گے۔ اکثر یہی سننے کو آتا ہے کہ کوئی انہوں نے اپنی بات پہ قائم نہیں رہے، ہمیشہ وہ یو ٹرن لیتے رہے۔ تو آپ اس بارے میں یہ کیا کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یا انہیں اندرونی یا بیرونی کوئی طاقتیں ہیں ایسی جو انہیں روک رہی ہیں کام کرنے کے لیے، یا ان کا اپنا ہی کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے اور اپنی باتوں سے یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے؟ اصل میں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ وہ یو ٹرن، کہ انہوں نے پھر یہ بات بھی کی کہ وہ لیڈر نہیں ہوتا کہ جو پہلے جب الیکشن میں آئے اور تقریر کرتے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے، اس وقت وہ یہ بات کرتے تھے کہ وہ لیڈر نہیں ہوتا کہ جو اپنی بات کے اوپر قائم نہ رہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہیں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا، وہ دھوکہ وزیر اعظم بن گئے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور جب پیٹرول مہنگا ہونا اور 40 روپے کا راگ الاپنا، کہ یہ ملک کے اندر ہم سمجھیں کہ جب 40 روپے کا پیٹرول جب اس سے اوپر مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم چور ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہی نعرہ جو ہے کہ جب بھی پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ لگتا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا کہ یہ لوگوں کو باتیں یاد نہیں رہتی، انہوں نے ان کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ جو پرانے
سیاسی بوسیدہ کردار ہیں کہ ان کو پس پشت پہ ڈالتے ہوئے ایک ایسے شخص کو آگے لے کر آئیں کہ جو پڑھا لکھا بھی ہو، نوجوانوں کے درد کو سمجھتا بھی ہو۔ یہی بات ہے کہ اس کے بعد نظر آیا کہ بتدریج تحریک انصاف کی جو ہے کہ وہ مقبولیت جو ہے کہ وہ کم ہوتی رہی۔ پر اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے سیاست کرنی ہے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جو ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ ملک ایسے نہیں ملا بلکہ اس کے لیے ہمیں بے انتہا قربانیاں دینی پڑیں، تو اس کے لیے ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے اندر جو بوسیدہ کردار ہیں کہ ان کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی اندرونی یا بیرونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، کوئی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، کوئی پاکستان سے یا باہر سے کوئی ایسی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں جو عمران خان کو روک رہی ہیں کچھ نہ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی ڈے ون سے یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل کی جو جڑ ہے وہ امریکہ ہے، اور سب سے بڑی تحریک جو ہے امریکہ کے خلاف گو امریکہ گو، وہ جماعت اسلامی نے اسی حوالے سے چلائی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کہ ان کی جو عمل دخل ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، اور حکومت کے لیے آپ شارٹ کٹ جب استعمال کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو حکومت لینے کے لیے دلانے کے لیے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جب حالات بدلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کھڑا وہی ہوتا ہے کہ جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی بھی اچھے وقت کا ساتھی آپ کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہ یہ بات کرنا، اب مجھے آپ یہ بتائیں یہ کون سی مغربی سازش تھی کہ پنجاب جیسے صوبے کے اندر عثمان بزدار جیسے شخص کو جو ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ لگایا، کہ آپ کی پارٹی کے اندر 3 سے 4 مہینے پہلے انہوں نے جوائننگ دی، اور اس جوائننگ کے بعد آپ نے جو ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں، پنجاب کے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں۔ آپ جب ایسے نااہل لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے اور جب وہ ڈیلیور نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ اس کا خمیازہ پھر آپ کو خود بھگتنا پڑے گا۔ آپ اس کو کسی اور کی بات کریں اور اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کریں، پر اب عوام جو ہے کہ وہ اتنی بھی جو ہے کہ وہ اب بچپنا اس میں نہیں رہا کہ ان کو نہ معلوم پڑے کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ ہمارے جو پاکستانی عوام ہے انہیں یہ نہیں غرض کہ مہنگائی کیوں بڑھی، کیا چل رہا ہے ملک میں، انہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں چیزیں مہنگی کیوں لینی پڑ رہی ہیں۔ وہ نواز شریف کے ساتھ یا پچھلی پارٹی سے اس لیے ساتھ تھے کیونکہ وہاں مہنگائی کم تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ عوام کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری جڑی ہے، پر پوری دنیا کے اندر مہنگائی تو بڑی، پر اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ان کے اندر مہنگائی الاؤنسز بھی دیے گئے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ بتدریج ہمارا جو ملک ہے کہ زرعی ملک ہے، اور ہماری جو بنیاد ہے وہ زراعت کے اوپر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کبھی بھی آپ کسی مذاکرے کے اندر بات کریں تو لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر فرق کرنا ہو تو آپ کو کیا فرق نظر آئے گا، تو اس کے اندر جو یہ بات نظر آتی ہے وہ یہی کہ جہاں سے سرسبز کھیت نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہندوستان شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنی زرعی زمین کو جہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، کہ جس کو دیکھنا چاہیے۔ ان کے اوپر تو ہمیں یہی تھا کہ جب یہ چیزیں آئیں گے تو یہ ٹھیک انداز میں چیزوں کو ایڈریس کریں گے، پر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری زراعت جو ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے تو کہ ہم پھر کس یہ طرف جو جا رہے ہیں۔ اپوزیشن نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی ہے، اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانے کے لیے، تو اگلا وزیر اعظم جو بھی آیا اپوزیشن میں سے جو بھی کسی بھی پارٹی کا آیا، تو کیا اتنی جلدی وہ کچھ چینج لے آئیں گی؟ کیا وہ عوام کو چینج دکھائیں گی کہ عوام ان کا ساتھ دے گا الیکشن میں؟ اگر وہ ان کم جتنی مہنگائی 3 سال میں بڑھی ہے وہ 1 سال میں تو کم نہیں کر سکتی اپوزیشن، تو عمران خان کے پاس یہ بات ہوگی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا، مجھے پہلے ہی ہٹا دیا گیا، تو وہ اپوزیشن میں آ گئے تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دینا ہے، انہوں نے پھر جواز بن جانا ہے اگلے الیکشن کے لیے ان کے لیے۔
اصل میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اس وقت بھی بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں قبل از وقت جو ہے کہ ملکی انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہ اس حکومت کا جو بدلنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی نااہلی اس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے کہ لوگ اس حد تک تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی یہ برداشت نہیں رہا کہ یہ جو ہے باقی وقت رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر یہ وقت گزاریں۔ اب اصل میں جو ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ کہ ہماری مسائل جو بڑھتے ہیں اس میں ایک بڑا جو ہمارا جو بل ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ بل ہوتا ہے اور ایک امپورٹ بل ہے کہ ان دونوں میں جب توازن نہیں رہتا تو جس کی وجہ سے مہنگائی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کو حکومت ملے تو اس وقت ڈالر جو ہے کہ وہ 80 روپے کے قریب ہو، اور جب آپ کو حکومت ملے تو وہ اس وقت 182-83 روپے کا ڈالر جو ہے کہ وہ جب ہو جائے گا۔ آج آئی ایم ایف کے پاس آپ بھاگے گئے اور آپ نے جب اعلان کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا کہ میں کسی کے آگے کچھ کول نہیں پھیلاؤں گا، کہ آج دونوں ہاتھ پھیلا کے آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ مجھے قرض دے دو کہ میرے سے ملک نہیں چلتا۔ آپ نے جب قرض لیا تو 80 روپے کا لیا، اور جب آپ نے واپس کرنے گئے تو ڈالر کی قیمت 180 روپے کی ہو گیا۔ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے کہ وہ بھی اب آئی ایم ایف کے پاس ہے۔ تو جب یہ چیزیں اس حد تک بڑھ جائیں گی تو پھر آؤ نہ تاؤ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم کو جانا بھی پڑے گا کہ جب وہ نااہلی کے اوپر فیصلے کر رہا ہو۔ اس لیے جو ہے کہ اب عوام کے لیے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ٹھیک معنوں میں اگر پاکستان کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنانا ہے تو پاکستان کے آئین کے اندر 62 اور 63 کی جو شق ہے کہ ہمیں امین، صادق و امین جو ہے کہ وہ فرد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے کہ آپ کو اور مجرا کام ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے علاقے میں جو کونسلر کا الیکشن لڑتا ہے وہ کہ کون سا شخص کس طرح کا ہے، جب ہم اس بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے ووٹ دیں گے کہ میں نے ٹھیک شخص کو ووٹ دینا ہے، میں نے ٹھیک آدمی کو ووٹ دینا ہے، تو سچی بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی تب ہی بدلیں گے۔ ابھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ میں نواز شریف مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے سراج الحق پسند ہے تو میں اس کو ووٹ دے دوں گا، پر ہمیں اصل چیز یہ ہے کہ پارٹی کی پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہ شخص کیسا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور اپنی جب ذاتی پسند ناپسند کے اوپر کبھی لوٹا بنتے ہیں اور کبھی کچھ اور بنتے ہیں، اس حوالے سے یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب عوام یہ فیصلہ کرے کہ میں نے ٹھیک آدمی کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ بالکل، جہاں عمران خان کے 4 سال گزر گئے تھے حکومت کے، تو اپوزیشن اتنا انتظار کر لیا انہوں نے، اور ابھی 1 سال باقی رہ گیا تھا انتخابات میں، تو اگر اپوزیشن انتظار کر لیتی الیکشنز کا، کیا اپوزیشن کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ان کی جیت ہونی، یا انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اگلے الیکشن میں بھی عمران خان نہ ہو جائے؟ کہ یہ جو ہے نا کہ سیاسی طور پہ تو ہمیں یہ دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں کہ ہمیں 5 سال کے لیے حکومت جو آتا ہے کہ اس کو کرنی چاہیے۔ اب جب ان کی حکومت آئی، مہنگائی اور تمام تر معاملات کے اندر جب عوام شدید پریشان ہوئی اور ان پر عدم اعتماد ہوا، اپوزیشن کے پاس جب نمبر گیم پوری ہوئی تو ان کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ وزیر اعظم کو بدل لیں۔ عدم اعتماد جب ناکام ہوگی اس کے بعد جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے شخص کو لے کر آتے ہیں۔ ابھی تو کوئی واضح طور پر زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، جی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا شہباز شریف؟ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر ایڈمنسٹریٹیولی بہت اچھے کام بھی کیے، اس حوالے سے لوگ ان کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں، پر ہماری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو فیصلہ وہی ہو۔ آج سے 3 ہفتے پہلے امیر جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فرد کی تبدیلی اس کا حل نہیں ہے۔ اب جو چل رہا ہے، جو حالات ہو چکے ہیں، فرد کی تبدیلی اس کا حل نہیں ہے۔ جی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کو اپنی جو ساری گفتگو ہے کہ اس کے اندر یہی بات کی ہے کہ
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہو کہ جو آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو۔ ابھی ہم جب یہ سیاست دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس حد تک گندی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے جہاں پہ ریٹ بھی لگائے، اور جو آپ کی جو فیصلے ہیں کہ اس کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہے۔ ابھی آپ کاف لیگ کا حال دیکھ لیں کہ کس طرح کہ وہ پچھلے 3 سے 4 سال اس حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج حکومت کے اوپر تھوڑا برا وقت آیا تو وہ کبھی ادھر ہوئے کبھی ادھر ہوئے، پھر ان کے ساتھ جا کے مل کھڑے ہوئے۔ ایم کیو ایم جو ہے کہ اس نے اس حکومت کا ساتھ دیا، آج جب برا وقت آیا وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری جو بات ہے اس کے اندر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اقتدار اور اختیار کی جنگ ہے کہ جس کے اندر سب یہ جتے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہم پوری قوم اپوزیشن، پوری قوم، پورا پاکستان ہی جیسے عمران خان کو بلیم کرتا ہے، اگر ہم عمران خان کو بلیم نہ کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی سلیکشن آف ٹیم، جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی وہ ٹیم ہی غلط سلیکٹ کی، تو اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں، ان کی ٹیم غلط ہے، جو ٹیم ہے ان کی صحیح نہیں ہے، وہ کام صحیح سے نہیں کر رہی؟ جب کام غلط ہوگا تو ہم ٹیم پہ کیسے بلیم دیں گے؟ جس نے ٹیم بنائی ہے پھر تو غلط وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کام کیسے ٹھیک کرنے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، شیڈو کیبنٹ میں اسد عمر جو تھے کہ وہ ان کے اکنامک ٹائگر تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنا تھا۔ 2 مہینے انہوں نے اپنا وزیر خزانہ رکھا اور اس کے بعد ان کو چینج کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ جو ہے کہ اس کو رکھا۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کا وزیر خزانہ تھا اس کو انہوں نے رکھا۔ تو آپ کے پاس تو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ آپ نے خالی جو ہے کہ بس یہ سمجھا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے کہ وہ فل ٹاس مجھے کسی دن مل جائے اور اس پہ میں چھکا مار دوں، تو انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہی کیا کہ فل ٹاس پہ چھکا مارا، پر اب وہ باؤنڈری پہ کیچ ہو چکے تو ہیں۔ اگر عدم اعتماد جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، بری طرح سے فیل ہو جاتی ہے، اور یہ عرصہ جو سال پڑا ہے یہ بھی خان صاحب پورا کر لیتے ہیں اور نیکسٹ حکومت بھی خان صاحب کی آ جاتی ہے، تو پھر آپ پاکستان کا مستقبل عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت آ جائے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اب عدم اعتماد سے جو ہے کہ وہ چھوٹ سکتے ہیں۔ تو جو چیز ممکن ہی نہ ہو تو اس کے اوپر کیا بات کرنی؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ بیرونی طاقتیں یا اندرونی طاقتیں جو انہیں روک رہی ہیں، تو اگر وہ طاقتیں اتنی طاقتور ہوں کہ پھر سے انہیں لے آئیں حکومت میں، گورنمنٹ میں پھر سے وہی طاقتیں انہیں لے آئیں، تو کیا مستقبل ہوگا پاکستان کا؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا مستقبل تو انشاءاللہ تعالی العزیز روشن ہے اور وہ رہے گا، اور تا قیامت پاکستان نے قائم و دائم رہنا ہے۔ اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر واحد وہ ملک ہے کہ جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ واحد وہ ملک ہے کہ جس کے اندر دینی اعتبار سے ہمیں آزادی ہے کہ ہم آزادانہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر مشکلات بھی موجود ہیں، مگر پاکستان کی عوام کو مل کر یکجا ہو کر ان تمام تر مشکلات کا، خدشات کا جو ہے کہ مقابلہ کرنا ہے۔ خان صاحب ہوں، باقی پارٹیاں ہوں، ہمارا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پر اصل چیز یہ ہے کہ جب عوامی طور پہ ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنا کل ٹھیک کرنا ہے، اور جب ہم اپنے کل کو ٹھیک کرنے کے لیے یکجا ہو کر فیصلہ کریں گے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، پھر یہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو بیدار ہونا ہوگا، عوام کو ٹھیک فیصلہ کرنا ہوگا۔ عوام تو فی الحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہے، وہ تو دھرنے میں ہم نے دیکھ لیا 27 تاریخ کو، 27 مارچ کو اسلام آباد میں جو وہاں پہ عوام کے انٹرویو ہوئے، عوام کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا جیسے عوام دیوانی ہو چکی ہے ان کی، عوام چاہتی ہے جیسا ہو رہا ہے، جیسا وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو ان کا جذبہ، عوام کا جذبہ دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ عوام عمران خان کے مخالف کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ نہیں، اب آپ اس طرح سے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی فین فالوئنگ کو جو ہے کہ وہ ایک دم سے ختم کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ خان صاحب نے جو ہے کہ ایک اپنی ٹیم بنائی، ان کے کارکنان ہیں، ان کا ایک دلی لگاؤ ہے ان کے ساتھ، 22 کروڑ عوام ہے، پر 22 کروڑ عوام کے اندر سے یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوا ہو، وہ منصب پہ بیٹھا ہو، اس کے ساتھ 10,000 لوگ بھی نہ ہوں۔ 10,000 لوگ تو مل ہی جاتے ہیں 22 کروڑ عوام کے اندر۔
تو اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے کہ وہاں پر یہ ایک دم جو ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو گئی ہیں. ابھی بھی بلدیاتی الیکشن کے پی میں ہوا ہے, اس کے اندر بھی تحریک انصاف کو سیٹیں بھی ملی ہیں, ان کے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں, پر ایک اوورآل امپیکٹ ہوتا ہے کہ عوام کس طرف سے سوچ رہی ہے, کس طرف سے جا رہی ہے, اور یہ ایک انسانی سوچ بھی ہوتی ہے, اور یہ اس کی متقاضی ہے کہ آپ کو جب آپ نے سسٹم کو چینج کرنا تھا, اس میں آپ نے مسلم لیگ آپ کو پسند نہیں تھی, پیپلز پارٹی آپ کو پسند نہیں تھی, آپ ان کو سیاسی طور پر نظریاتی طور پہ پسند نہیں کرتے, آپ نے ان کے مد مقابل جس کے ساتھ دیا, تو یہ ایک ممکن نہیں ہے کہ آپ جس کو پسند نہ کر رہے ہوں اور دوسرا بھی ٹھیک ڈیلیور نہ کر رہا ہو تو واپس آپ اس طرف چلے جائیں گے. اب ایک یہ سسٹم ہے کہ جس کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ ایک دھڑا تو موجود ہے جو ان کے ساتھ رہے گا. بالکل, جیسا کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس بھی حکومت میں برا وقت آیا ہے تو انہوں نے عوام کو جذباتی کرنے کے لیے اسلامک کارڈ شروع کر دیا. تو اب عمران خان کی جو تقریر شروع ہوتی ہے, ان کا جو بیان شروع ہوتا ہے, تو یہی پہلے اسلامک باتیں کر کے وہ اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں, عوام کے اندر اپنا نیریٹو بناتے ہیں, عوام جذباتی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں عوام اسلام کو لے کے جذباتی ہو جاتی ہیں, تو پہلے عوام کو جذباتی کر دیتے ہیں, پھر آگے اپنی بات جا کے رکھتے ہیں. تو یہ اسلامک کارڈ, اسلام کے نام پہ سیاست کرنا, سیاست میں جب بندہ اینڈ پہ آ جائے, جب یہاں کا نہ رہے اور وہاں کا بھی نہ رہے, تب اسلام یاد آ جائے, اسلامک کارڈ کھیلنا شروع کر دے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں, آپ؟ وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, پر خان صاحب نے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب نعرہ لگایا پر اس کے اوپر عمل تو نہیں کیا, اور پورے 3 سے 4 سالوں کے اندر دینی اعتبار کے اوپر آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی جو ہے کہ ایسے کاموں کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دی کہ وہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مدینہ کی ریاست کی تو بات کرنی ہے, پر آج تک ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کون سی سرکاری طور پر ایسی تعلیمی دینی درگاہ ہے, درسگاہ ہے کہ جو بڑے تعلیمی اداروں کی طرح ہو, لمس کی طرح ہو یا دیگر اداروں کی طرح ہو. آج بھی جو دین کی تعلیم جس نے حاصل کرنی ہے, اس نے زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا برانڈ شروع کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا میسیج دیا کہ میں نے آج جو یہ کپڑوں کا برانڈ شروع کیا ہے کہ اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ جو میرے 8 سے 10 جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ میں دین کی تعلیم دیتا ہوں, میں ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے نکال کر جو ہے کہ سچے اور کھرے پیسے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کھڑے ہوں. آج آپ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہو تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو جو دین کی تعلیم حاصل کرائی, درس نظامی کروایا, تو اس کے بعد وہ زندگی کیسے گزارے گا, وہ اپنی زندگی کا خرچ کیسے پورا کرے گا. پر اس حوالے سے تو کبھی نہیں سوچا گیا کہ میں یہ کوشش کروں کہ میں اپنے بچے کو جب دین کی تعلیم حاصل کروں تو وہ کون سی ایسے عوامل ہیں کہ جس کو اوپر کرتے ہوئے کہ وہ ایک اچھے لائف سٹائل کے ساتھ جو ہے کہ وہ زندگی گزار سکتا ہے, کہ آپ نے اس کی طرف جو ہے کہ وہ توجہ کوئی نہیں دی. پھر آپ کا اس حوالے سے جب بھی کوئی توجہ نہیں ہوگی تو لوگ بھی بڑے سمجھدار ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو سب کو عوام بھی یاد آ جاتی ہے, سب کو دین بھی یاد آ جاتا ہے, سب کو روزے بھی یاد آ جاتے ہیں, سب کو جو ہے نا جی نماز بھی یاد آ جاتی ہے. پر پھر اب لوگ اس باتوں میں نہیں آتے. کل شام تک بھی خان صاحب نے بار بار یہی تقریر کی کہ شاید لوگوں کا جو ہے کہ وہ ضمیر جاگ جائے, پر آپ نے جب لوگوں کے ضمیر جگانے والا کام پہلے نہ کیا ہو تو پھر وہ اس وقت بھی نہیں جاگتے. یہ جو جماعت ہے, یہ جو آپ کی پارٹی ہے جماعت اسلامی, تو یہ 1941 میں بنائی گئی تھی. تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی کہیں پہ انصاف فراہمی نہیں ہو رہی, تو یہ پارٹی ہمیں فرنٹ رو میں نظر آئی ہے احتجاج کرتے ہوئے. ہر جگہ پہ ہمیں فرنٹ رو میں نظر آئی ہے حقوق مانگنے کے لیے, ہر جگہ. لیکن اب جو عدم اعتماد پیش ہوا ہے, اب جو موجودہ صورتحال ہے, تو یہ پارٹی کہیں نہ کہیں ہمیں فرنٹ رو پہ نظر نہیں آ رہی. یہ پارٹی ہمیں جیسے باقی پارٹیز ہیں ہمیں فرنٹ رو پہ نظر آ رہی ہیں, ہر آئے دن تبصرے شروع ہیں. یہ پارٹی ہمیں کہیں فرنٹ رو پہ نظر نہیں آ رہی. یہ پارٹی کیوں اس بار پیچھے ہو گئی ہے,
اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جماعت اسلامی نے یہ 2018 کے الیکشن کے اندر MMA کی بنیاد کے اوپر جب الیکشن لڑا اور اس کے اندر پارلیمانی طور پر ہمارا ایک ممبر قومی اسمبلی جو ہے کہ وہ منتخب ہوئے، اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو وہ بھی سینیٹر تھے۔ اس کے بعد جو پچھلی نشستیں ہمارے پاس موجود تھیں اس کی بنیاد پر مشتاق خان صاحب جو ہے وہ بھی سینیٹر منتخب ہوئے، اور KP کے اندر بھی ہمارے عنایت اللہ صاحب MP ہیں، اسی طرح سندھ اسمبلی کے اندر بھی عبدالرشید صاحب جو ہے کہ وہ MP ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو سیاست ہے اس کے اندر قومی اسمبلی کی جو ویلیو ہے کہ وہ موجود ہے کہ آپ کے پاس کتنی عددی قوت موجود ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی اہمیت جو ہے کہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عوام کے حقوق کی بات کی، عوام کی پریشانیوں کی بات کی، یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، وہ تمام جب نیب زدہ تھیں اور اس کے اوپر جو ہے کہ وہ اپنے ابو بچاؤ مہم کے اوپر لگے تھے اور ان کی ساری چیزیں اسی حوالے سے تھیں، مگر ہم نے اس وجہ سے یہ بات کی کہ ہمارا کوئی بھی بیرونی ایجنڈا موجود نہیں، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ عوام ہے، اور ہم مستقل بنیادوں کے اوپر مسلسل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر یہ تمام تر جو سیاست ہے کہ اس کا محور و مرکز جو ہے کہ وہ قومی اسمبلی ہے، اور اس کے اندر جن کے پاس پارلیمنٹ کے اندر طاقت موجود ہے، نظر بھی ظاہر ہے کہ وہی آئیں گے۔ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری احمد سلمان بلوچ صاحب۔ تو ان کا موجودہ پولیٹیکل صورتحال پہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ابھی لڑکھڑا رہی ہے اور ہڑبڑاہٹ میں بہت سی غلطیاں کی جا رہی ہیں، اور وہی غلطیاں اسے منہ کے بل گرائیں گی۔ محمد یاسر، سوکا نیوز، لاہور۔